الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعداد والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن لكل أمة عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں، آج یکم شوال المکرم عید الفطر کا دن ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بطور انعام ایک دن متعین کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا: یوم اکلکم و شربکم، تمہارے کھانے پینے کا دن ہے۔ روزے کی عبادت اور اس کے اعزاز و اکرام میں رب تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام ایک دن عطا فرمایا گیا کہ میرے بندوں نے ایک مہینہ تک شب و روز اللہ رب العزت کی تابعداری میں گزارا ہے۔ ابھی ایک دن ہے کہ اس میں کھاؤ پیو، کوئی حساب نہیں۔ ہمارے دسترخوان وسیع ہو چکے، پابندیاں اٹھ چکی، اب تمہیں اجازت ہے۔ عجیب شان دیکھو، جہاں پر عبادت کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے تو پڑھو، اور کبھی نہ پڑھنا عبادت ہے، اور اسی میں بندے کا امتحان ہے۔ اللہ نے کہا نہیں پڑھنا، اللہ کے نبی نے منع کیا، تو اب دیکھو پورے رمضان میں عادت بنی ہوئی ہے، جب مسجد آؤ 2 رکعت پڑھنی ہے، جب وضو کرو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو صبح فجر پڑھی، اس کے بعد کتنی بار وضو کیا، کتنی بار مسجد آئے، کتنی بار مدرسے آئے، وہ بار بار دل کر رہا ہے یار 2 رکعت پڑھوں، فرصت بھی ہے 2 رکعت پڑھوں، لیکن یہاں میرے اللہ نے کہا نہیں، یہاں تم نے نہیں پڑھنا، آج تم آرام کرو۔ تو اس کو دیکھ کے پھر جنت دیکھ لو کہ جہاں فرصت اور راحت ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے اللہ سجدے کو اٹھا دیں گے۔ نہ میرا بندہ نہ، بڑے سجدے کر کے آیا ہے، تو مجھے منا کے آیا ہے، اب نہیں، اب تو سجدے نہیں، اب تو آرام کر، آرام۔ تو میرے بھائیو، یہ عید کا دن ہے۔ اسلامی تہواروں میں بھی عجیب شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں پہ صحابہ کرام وہی پرانی طرز زندگی، کال کی 2 بیری نیلے لگا ہوا تھا۔ مدینہ کی صحابہ کرام زمانہ شرک نہ کفر نہ دا ترتیب، مدینہ کے 2 میلے لگے دل، یوم نوروز اور پروئی مہرجان، دا موسم پر ترتیب کے
یہ جیسے ابھی بھی یہ بسنت ہے، یہ بدری بیساکھی کا تہوار ہے، اور یہ ہولی ہے، یہ دیوالی ہے، یا چونکہ ہندوؤں کا راج رہا دل تے ہندوان باتیں شوئے جدو حکومت تیرا شوئے دا اور دے اسلام راتوں نمخ کیوں پدے علاقوں کے پدے ملک کے ٹول تقریباً دی ہندوان ہو آریہ سماج جدو ملک. تو اسی طرح مشرکین کے اندر بھی، اسی طرح عیسائیوں کے اندر بھی، یہودیوں کے اندر بھی، ان کے یہاں تو کوئی پیدا ہو تو جشن ہے، کوئی مر جائے تو جشن ہے، کسی کے یہاں کوئی بڑی خبر آ جائے تو جشن ہے، جو بڑا واقعہ پیش آ جائے تو جشن ہے. تو یہ ہمارے بدعتی بھی تو یہی کرتے ہیں، رضا خانی بھی تو یہی کرتے ہیں. پیر صاحب پیدا ہو گئے جشن ہے، مر گئے عرس ہے، اتنے شادی ہو گئی ان کی اس کے اوپر جشن ہے. عجیب تماشا ہے. وہی سب کچھ ہے جو یہود و ہنود میں اور آئی، انہوں نے بھی ویسے لیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا صحابہ سے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یہ 2 دن ہیں جن میں ہم جہالت کے زمانے میں جشن منایا کرتے تھے، میلے لگاتے تھے. وہ کلچ میلے ہی بازاروں نہ بند او کاروبار بند چوٹائے او خلق بادغی کے لبی او دی میلو او جشنونا او دی خوراکونا او دی رنگا رنگ دا بازارونا او منڈیانی لگا ولگی دا ورطل جشن. اذا پختنے نوی چکر لرزو ہے، یہ چکر وانی تو خون وانی جوڑا والا ایک میلہ لگتا تھا، اس میں کھیل کود اور تماشا ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں میلے لگتے ہیں تو جھولے ہوتے ہیں، کوئی بیل بھگا رہا ہے، کوئی کتے لڑا رہا ہے اور کوئی مرغے لڑا رہا ہے. یہ تو وہ وہیں سے آیا ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں 2 دن ان کو بدل کے ان سے بہت اچھے اللہ نے 2 دن عطا فرمائے. تمہارا جشن بھی وہی، تمہارا میلہ بھی وہی، تمہارا تہوار بھی وہی، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اسلام میں تیسری کوئی عید نہیں. میرا نبی دنیا میں آیا، میرے نبی نے مدینہ میں 10 سال گزارے، 10 سال حکومت کے رہے، مدینہ میں نظام کے رہے، قانون کے رہے، ٹھیک تدین کے ساتھ معاشرت کو قائم کیا گیا. 10 سالوں میں میرے نبی نے صرف 2 عیدیں منائی. 30 سال خلافت راشدہ کا دور رہا، 30 سال خلافت راشدہ کے دور میں 2 عیدیں رہی. صحابہ سے بڑا اللہ کے نبی کا عاشق کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا اللہ کے نبی کا دیوانہ کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کا متبع کوئی نہیں، سنت پہ کٹنے مرنے والا کوئی نہیں. 2 عیدیں رہی، 2. سن 604 ہجری تک اسلام کی تاریخ میں تیسری عید کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور 604 میں بھی یہ جو ہمارے یہاں ایک نیا رواج بن گیا، ایک بدعتی بادشاہ تھا، بے دین بادشاہ تھا، شرابی کبابی بادشاہ تھا. اس نے آگے ایک نیا کام شروع کیا، یہ بھی عید ہونی چاہیے. کسی بزرگ نے شروع کیا ہوتا، کسی عالم نے شروع کیا ہوتا، کسی امام نے کوئی بات بتائی ہوتی، کسی محدث اور فقیہ یا مفسر نے بتائی ہوتی تو ہم خبرت بولا ضرور پڑا. دیندار کو دیندارے سے شیخ و بکیری، ایسے لوگ ہمارے دور میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ 2 دن بدل کے لیے، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، اور وہ امت کے اندر تواتر اور توارث کے ساتھ چلتے چلے آ رہے ہیں. یہی مسلمانوں کی عیدیں ہیں. اب کبھی چاند دیکھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یوزی کی روجئی بنزی کی اختری، بنزی کی روجئی بنزی کی اختری. یو برز لاور کیوں ماں او دی جمعے رسو آخر میں روجہ جمعے پورس میں رہا پاکستانیان و اخترونو جمعے مسلموں کا سرنگو کو جمعے نفس ماسیگر موس جمعے پورس جمعوں کو اوپو بالو کلو سے بڑکس کو میں اختار ہے پمخ یہ رہی اولے اس کو میں جلی ماسیگر روزی ماسیگر میں اولے رس کو بھی کبھی عصر کے اندر بھی پہلے دن کا چاند نظر آئے عصر کی نماز کے بعد، وہ تو کوئی تیسرے دن کا ہوگا کہ عصر کے ہو. یہ 2009 کی بات ہے. بہت بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے.
یہاں پر کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال عیدیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اختلاف مطالعے کا اعتبار بھی ہو سکتا ہے، کہیں چاند نظر آتا کہیں نہیں آتا، تو چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، جنہوں نے دیکھا افطار کر لیا، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو اللہ کے نبی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، چاند نہیں نظر آیا، بادل ہے چھپ گیا، پھر 30 روزے پورے کرو، تم 30 پورے کرتے ان حدیث پہ عمل کر لیتے۔ خیر، اب ذرا دوسری طرف دیکھو، اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ آپ کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے، آپ تو یہ چاہتے ہیں آپ کی حمد بیان ہو، آپ کی پاکی بیان ہو، آپ کی بزرگی بیان ہو، ہر جگہ اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوں، ہر جگہ آپ کا نام لیا جائے، ہر کے خلق پر کم جب کی بھی خبر کی نو جبن اللہ اللہ دی روزی تقوارے کنا خدای ہوں کدا کر کو کرنا چدا غوارے نو دا کام کو دے بنی آدم جوڑو رو عجد سے دا جنگی وینبوئی تبعونا جنگونا او دا ترس غوبل پو بسمکی کے بجوڑائی وہ نہیں جوڑے خدای، یا اللہ کیوں بنا رہے ہیں ایسی مخلوق، کیوں بنا رہے ہیں جو لڑیں گے، جو فتنہ فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے، جو زمین کے اندر تباہی اور بربادی کو پھیلائیں گے۔ دیکھو دنیا نے کیا کیا تباہی کے سامان بنائے، ایٹم بنایا، کون کون سے بم بنائے، لیزر ویپنز بنائے، ایٹامک ویپنز بنائے، کیا کیا چیزیں بنا دی ہیں، یہ سب تباہی کے سامان ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا کیا بنائیں گے، زمین میں تباہی مچائیں گے، پوری زمین کو جنگ و جدال سے بھر دیں گے۔ آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کی حمد بیان ہو، ثنا بیان ہو، تسبیح بیان ہو، بزرگی بیان ہو، تو ہم کر رہے ہیں نا، وہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بات سنو، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے اندر میں نے نفس کو رکھا ہی کوئی نہیں، تمہارا کھانا پینا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا اللہ ہی اللہ ہے، تسبیح تسبیح ہے، تمہارے اندر کسی اور چیز کی طلب ہے ہی نہیں، میں نے رکھی ہی نہیں، تو تمہارا کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرنا، کہیں اور نہ جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تصرف واجد نشتہ دل دوڑا ہے، تصرف واجد نشتہ جو بولی بتیازو نو تصرف سی خون خواہ دی چیدن ناجتی او طلبی بید خدای حکم لبارا، اللہ دے حکم دی وجہ اقبل طلبم دواوی اقبل عجتم دواوی دو خدای حکم بنے، کمال خدا دے، بنی آدم خدا شی، انسان تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو دیکھو میں ایسی مخلوق بناؤں گا جو میرے حکم پہ اپنی مرغوبات کو چھوڑ دے گا، جو میری چاہت پہ اپنی چاہتوں کو قربان کرے گا۔ پھر جب رمضان ہوتا ہے نا، رمضان آتا ہے، اللہ دکھاتے ہیں فرشتوں کو دیکھو پیاس بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، بھوک بھی ہے، گرما گرم کھانا بھی ہے، جوانی بھی ہے، نکاح بھی موجود ہے، کوئی نہیں روکنے والا، کوئی نہیں منع کرنے والا۔ یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ تباہی مچائیں گے، یہ نافرمانی کریں گے، یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اب دیکھو نا، ایک میرا حکم ہی تو ہے، ایک میرا حکم ہی تو ہے، صرف ماوی نہ کر دے، نہ وہ خورے، نہ وہ اس کے، نہ وہ نکاح کے، بس صبر بکے نما کو حکم باندے ولاڑ دی اگورو کنا سکا ہما جوڑو تاسو دنیا بت خلافت لحال نہیں داخل کا۔ دیکھو میرے بھائیو، انسان جب اللہ کی چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کرتا ہے اور پھر چاہت بھی اپنی طاقت ہونے کے باوجود اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کرتا ہے،
اللہ کی چاہت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے، پھر وہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، پھر اس کی پرواز ملائک سے بھی اونچی ہے، پھر وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے بناتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ میں اس کو علم دوں گا، اور علم کے ساتھ اللہ نے اس کو مسجود ملائک بنایا۔ ہاں ارے بھائیو، وہ کسی نے کہا نا، پارسی شاعر نے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ ہاں اگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، مسلمان تو بنتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے، تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب نظر حقیقت پہ ہوتی ہے، حقیقت پہ، قرآن نے کہا نا الحق ملحق وما ادراک ملحق، حقیقت کیا ہے انسان کی؟ کہ ایک جھٹکا ہے، ایک جھٹکا ہے، اس ایک جھٹکے میں خان صاحب میت، مولوی صاحب میت، قاضی صاحب میت، مفتی صاحب میت، جنرل صاحب میت، صدر صاحب میت، وزیر صاحب میت، ایک جھٹکا ہے، ساری ڈگریاں، سارے عہدے، ساری پوزیشن صفر 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 صفر۔ حقیقت سمجھنے کی کہ تو میں اور یہ کام، اتنے بڑے آدمی کا بیٹا اور اس کا یہ کام ہوگا، اسے یہ کرنا پڑے گا، اتنے بڑے آدمی کی بیٹی اور اس کو لوگوں کے گھروں کے کام کر، یہ سب یہاں پر ہے، حقیقت سے پہلے ہے۔ اور جب حقیقت کو سمجھے گا کہ یہ سب صفر ہونے والا ہے، یہ ٹائٹل پیچھے رہنے والے ہیں، آگے تو میرا عمل جائے گا، آگے تو وہ وقت جو میں نے اللہ کی مرضی پہ گزارا، میرا وہ وقت جو اللہ کی مرضی پہ گزرا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرا، وہ آگے ہے، وہ آگے ہے، وہ آگے ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تم نے بھیجا، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تم نے جو اپنے ہاتھوں سے نیکی کر کے آگے بھیجی ہے، عمل کر کے آگے جمع کرا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ گم نہیں ہوتا، وہ کھوتا نہیں ہے، وہ کسی اور کے کھاتے میں جاتا نہیں ہے، وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے۔ ارے بھائیو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال زیادہ محبوب وارث کے مال کے مقابل؟ آگا سوک دے چاہتے چاہے اخبر مال زیادہ محبوب اختلی ورسا و مال۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، منگو خطول اخبر مال خوخو دی ورسا و مال نہ خوخو۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے ما اکل فافنا، ما اکل فافنا، جو کھا لیا ختم کر دیا، اخڑا ختم کرا، اخڑا ختم کرا، البستہ فابلیتا، آپ نے پہن لیا، واغن تو زڑے کڑا، زڑے کڑا پختانے چکر جاتا کوری کا نا، نوی کپڑی، نوی بوٹان، نوی واسکٹ، سیوی ہوتا مشانان مشانان، کشانان کو غریبہ مرنا خبر، خودے پتا منی زڑا کی، سیوی، یہ کیا کہتے ہیں؟ پٹھان کے دعا کیا دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو عرف یہ ہے، رواج یہ، جب کسی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے وہ مبارک شاہ، مبارک ہو، اللہ دشمن زیر کرے، جوتے نئے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دشمن۔ لیکن پٹھانوں کے بزرگ، پرانے بزرگ، نئے غریبوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں؟ نوی جوڑی، نوی جامی، واسکٹ اور ٹوپے اور پسر اور دا سے بخو بندی، نوی بوٹان، سی ہوتا خدای پتہ منی زڑا کی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی تا بوٹان دے ختم شی تب موجود ہے، تا خدای جوند راکی، یہ کپڑے پرانے ہو جائیں، اللہ آپ کو زندگی دے، زندگی میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما البست فابلیتا، تیرا مال وہ جو آپ نے پہنا پرانا کر دیا، اور انفقت فامضیتا، خدای بنوا بندی ویرکڑا اور جمع دیکھڑا، اللہ کے نام پہ دے دیا اور جمع کر دیا، یہ تمہارا مال ہے۔
جو تمہارا بینک بیلنس ہے، جو تمہاری پراپرٹی ہے، جو تمہارا بزنس ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، یہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جو تم گن گن کے رکھتے ہو نا کہ میرا ہے میرا ہے، رما دے جی مازر ہو دمرا گاڑے ہو دمرا مکانون ہو دمرا 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 دا دمرا ستانے دے دا صرف حسابو اللہ بارا دے سوال اب میت ہے، میت مڑو بشے دنیا نا لاڑ بشے سپا۔ اصل بات سمجھو جو میں کہہ رہا تھا، حقیقت جب حقیقت نظر کے سامنے ہوتی ہے نا، پوزیشن صفر، پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر کسی کے پاؤں پکڑ لینا آسان ہوتا ہے، معاف کر دینا آسان ہوتا ہے، صلح صفائی کر دینا آسان ہوتا ہے، چاہتا تھا سے غاڑ سر لگاول غاڑ دیوار کول بیٹھیر آسانی، پھر بہت آسان۔ یہ سب تماشے جو ہیں یہ پوزیشن کے، یہ اپنی عزت کے، یہ گردن میں سریے کے، اگر اے مسلمانانو رس کی یو رس کے پینزا پیرے اللہ پاک جماعت ترہ غواری پتا سبانے سجدے کی ستاسو دی دنانا یدہ تکبر رو باسی اسے مپرے دے دنانا تکبر ستاسو دا حق نجوڑی گی، ستاسو دا مقام دے رسی کے پینزا پیرے تاسو سرون دا سکتا پس مکے منگے، جو دن میں 5 دفعہ زمین پہ پیشانی رگڑے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اور یہ کہ میرے جیسا منپشانی خلق دنیا کے بکم جی نا نا نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اللہ تعریف کی، اللہ دا ہوئی چیتا سے خلق ماں جوڑا کرے، ہوئی چیتا سے خلق پر دنیا کی چیلے مانا دی جوڑا کرے، تمہرا مضبوطہ خلق اخیم لاڑ قبرونم چاہتا نہیں معلوم، او دا سے پراتو چی کانم نخل منقہر، کانم نخل خاویہ بوٹی چی پرتی غنے چی پریکڑی کٹکڑی اور دی بیخونا نا وقت کری دا سے بزمہ کا پراتو سو کی لاشونو چطول والونو۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے یوں تباہ و برباد کیا جن جیسا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، ہواؤں میں اللہ نے تنکوں کی طرح اڑایا۔ یہ حقیقت سمجھا رہا ہے اللہ، یہ حقیقت سمجھا رہا ہے اللہ، میرا بندہ تیری حقیقت کیا ہے کہ تو ایک پانی کا بلبلا ہے، تو اس بات کو سمجھ رہے جس زندگی پہ تو اترا رہا ہے وہ صفر ہے، صفر۔ اللہ حقیقت ہے، اللہ کی ذات حقیقت ہے، اللہ کی طاقت حقیقت ہے، اللہ کا بنایا ہوا جنت کا گھر حقیقت ہے، جہنم کا قید خانہ حقیقت ہے، اور ہمارا انجام وہی ہے وہیں۔ اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، تم وارث ہو کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، 5 مرلے کے پلاٹ کے 50 وارث بن کے بیٹھے ہو، وہ جو تمہیں ملنا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا دیکھو نا ذرا ان بستیوں میں جہاں تم رہ رہے ہو، ان میں تمہیں پرانے لوگوں کے آثار نظر نہیں آتے؟ تم سے 10 20 50 سال پہلے ان زمینوں میں، ان گھروں میں، ان آبادیوں میں کون لوگ آباد تھے؟ کوئی نام سے بھی واقف نہیں ہے، اور تم یہ 5 اور 10 مرلے اور 20 مرلے، کنال 2 کنال، چلو مربع 4 مربع بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں، اس کو وراثت سمجھتے ہو، وہ بھی عارضی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، الذین یرثون الفردوس، وارث بنو جنت الفردوس کے۔ وہ ایسا جہاں تیری نگاہ ہے وہاں تیرا قدم پہنچے، جہاں تیری نظر ہے وہاں تیری سلطنت ہے، اور ایک ادنا جنتی کو اللہ اس کائنات کے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ کرو کیلکولیشنز، ناپتے رہو، یہ میرے اللہ کے خزانے ہیں، یہ میرے اللہ کے خزانے ہیں، یہ میرے اللہ کے خزانے ہیں، وہ دے رہا ہے، تمہاری سائنٹیفک کیلکولیٹرز فیل ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم تو تمہیں وہ بتا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، اور اللہ کے نبی نے وہی بتایا جو اس کو اس کے رب نے بتایا، کوئی خیانت نہیں کی۔ اس کے بعد جبریل لے کے آیا، اور جبریل کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھو۔ آج اللہ تمہیں صاف ستھرا دھلا دھلایا
معاف کیا ہوا، بخشایا، یہاں سے واپس بھیج رہا ہے، لیکن رمضان کے عہد و پیمان بھولنا نہیں، جو روزے میں وعدے وفا کیے وہ بھولنا نہیں، جو اللہ کے گھر سے ایک تعلق بنا، شب و روز تم نے اللہ کے ساتھ یہاں کے دل کی باتیں کی کرتے رہے، بھولنا نہیں۔ اللہ پورا سال یہی ہے، اللہ کا گھر پورا سال یہی ہے، خدا کا قرآن پورا سال اسی الماری میں ہوتا ہے جسے تم کھولتے رہے ہو، سینے سے لگاتے رہے ہو، آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہے ہو۔ اب سنو، آج کا دن تو تمہاری مہمانی کا ہے، لیکن ساتھ ہی کڑا امتحان بھی ہے کہ جو کچھ رمضان میں عہد و پیمان کیا، دنوں کو بھی اللہ سے معافیاں مانگی، رات کو بھی صلح صفائیاں کرتے رہے، رو رو کے اللہ کو مناتے رہے، اب تمہیں وہ اپنے عہد و پیمان کتنے عرصے تک یاد رہے؟ اللہ نے کہا اوفو بعہدکم، تم میرا وعدہ نبھانا، میں اپنے وعدے نبھاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، زچ چاسر وعدہ حکوما بیا ماتوم نا بیا سرت رسوما، تم اپنے وعدے مت بھولنا، اپنے وعدے یاد رکھنا۔ تو ایک دو نماز کا طریقہ سمجھ لیں اور کچھ اور معلومات ہو نماز کے بعد ہو جائیں گے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 تکبیرات زائدہ، 2 رکعت مشد عید الفطر واجب سرد شپک تکبیرات زائدہ، یہ آپ کی نیت ہے۔ اور نیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاسو جب ہوا امام سے تو تکبیرات شروع کری تاسو پر نیت میں آڑا نہیں، نیت بس ہو گئی، آپ گھر سے آئے ہیں، آپ کی یہی نیت ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھنی ہے اور امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس میں 6 تکبیرات بھی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، میں جب کبھی نکاح پڑھاتا ہوں تو پھر میں نکاح میں پوچھا کرتا ہوں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی کتنی تکبیریں ہیں، نوجوان یاد رکھیں، یہ میرا پہلا سوال ہوتا ہے۔ دوسرا جنازے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر اولیٰ کے بعد آپ تکبیر اولیٰ جو پہلا اللہ اکبر ہے، اس کے بعد امام صاحب وہ آپ سب ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد امام صاحب 3 تکبیرات کہیں گے، ہر تکبیر پہ اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھانے اور چھوڑنے، آپ سب نے بھی، اور تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب ہاتھ باندھ دیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت پڑھیں گے، پھر 3 تکبیرات پہ ہاتھ اوپر کر کے چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ نماز کا حصہ ہے، خطبہ نماز کا حصہ ہے، خطبہ سنے بغیر نہیں جانا، آپ کی نماز خطبے پر مکمل ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کو چھٹی ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں، کھائیں پیئیں، لوگوں سے عید ملیں، اور خوب اللہ رب العزت کی نعمتوں سے مستفید ہو، خوب اللہ کا شکر ادا کریں، سب سے